سوال ہے کہ جو نوجوان شادی سے ڈرتے ہیں، جن کے اوپر شادی سے پہلے ہی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور شادی کے نام سے وہ گھبراتے ہیں، ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی فرما دیں کہ وہ کیا کریں۔ لیکن کسی حد تک تو صحیح ڈرتے ہیں۔ اب اگر کسی کے والد نے اپنی اولاد کا معاملہ بھی سپرد کر دیا ہے اپنے بڑے بیٹے کے کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی کرے، ان کو پال پوس کے تو بڑا کرے، ان کا خرچہ اٹھائے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ مرد شادی کر لے گا تو گھر میں تو لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا۔ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 71 ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں مددگار ہیں، معاون ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو کیا اس کنٹیکس میں اس کے تحت کہ عورتوں کو حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے مراد یہ نہیں کر رہا کہ ایک کی عورت دوسرے کے مرد کو سمجھا رہی ہوتی ہے، یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہے۔ نعرہ حیدری یا علی لگانا کیا درست عمل ہے؟ کیونکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یا علی کا مطلب نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہے۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے سے لگانا وہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے ایک سلوگنز کے طور پہ۔ خالی صحابہ کرام کا اللہ اکبر کہنا خوشی کی خبر سن کے وہ تو ثابت ہے، لیکن سب کی ایک بیوی ہے، طارق جمیل صاحب کی ایک بیوی ہے، محمدی صاحب کی ایک بیوی ہے، اور ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی بیوی ہے۔ اچھا، جس نے 4 شادیاں کرنی ہیں تو کیا وہ پہلی پہ قنوت نازلہ پڑے؟ پاڑی پہلے تو تک قنوت نازلہ پڑے گی۔ وہ طارق مسعود صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا لطیفہ سنایا تھا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دعوت حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات، دیے گئے اس واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر۔ تو چلتے ہیں اپنے کوشچن اور سیشن کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی زین بھائی۔ علی بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیثیں سنانے پر پابندی عائد کی گئی تھی، تو اس کی کیا حکمت عملی تھی؟ دیکھیں، یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ چیزیں منسوب ہوئی ہیں، کچھ باتیں تو درست ہیں لیکن بعد میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ بھی کر دی گئی۔ احادیث جب لوگ کثرت سے بیان کرنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس بات کے اوپر ابھارا کہ آپ قرآن کے اوپر ایمفسائز کریں، اور اگر کوئی حدیث بیان بھی کرتا تھا اور آکورڈ ہوتی تھی، ان کے علم میں نہیں ہوتی تھی، تو وہ اس کی تحقیق بھی کروایا کرتے تھے۔ جب تحقیق ہو جاتی تھی پھر معاملہ سیٹل ہو جاتا تھا۔ ہم بھی اسی کے اوپر ایمفسائز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ قرآن ہے۔ ہمیں اپنے عقائد اور نظریات کے لیے قرآن ہی کی طرف لوگوں کو لگانا چاہیے، اور قرآن کی تشریح میں احادیث بیان کی جائیں، نہ کہ یہ کہ احادیث کو بنیاد بنا کے صرف انہی کے اندر ہی غور و تفکر کیا جائے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی منشا تھا کہ لوگ قرآن کے اوپر زور دیں، اور احادیث کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کے بعد ہے۔ لیکن اس سے جو بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا منکرین احادیث نے کہ وہ احادیث سے کوئی نفرت کرتے تھے یا وہ احادیث کو جھوٹ سمجھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ انہوں نے کوئی پابندی لگا دی تھی، وہ اختلاف تھا لیکن اور نوعیت کا تھا۔ بال حضرت ابو ہریرہ کو وہ ایک ثقہ صدوق راوی مانتے تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں حضرت عمر کے دور میں حسان ابن ثابت نعتیہ شعر مسجد میں سنا رہے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ ان سے سن رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا، تو حضرت حسان ابن ثابت نے کہا کہ عمر میری طرف یوں نہ دیکھو، تم سے بہتر شخصیت مسجد میں ہوتے تھے، میں انہیں بھی اشعار سنایا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے گواہ کو پیش کرو۔ تو حضرت ابو ہریرہ وہاں پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یہ میرے گواہ ہیں۔ انہوں نے گواہی دی اور پھر حضرت عمر خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اس ایک حدیث سے جو بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے کئی رزلٹ نکلتے ہیں۔ نمبر 1، بڑے سے بڑے انسان سے بھی کوئی حدیث چھپی رہ سکتی ہے، حضرت عمر فاروق کو اس حدیث کا نہیں پتہ تھا۔ نمبر 2، بڑے بندوں کا یہ کام ہے جب انہیں حدیث سنائی جائے تو وہ یہ نہ کہیں کہ میں تو خلیفہ راشد ہوں، میری پیروی کا حکم ہے، مجھے تم حدیثیں سناؤ گے کل کے بچے آ کے۔ وہ اس کو سنیں اور اس کو صحیح سمجھیں۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق حضرت عمر مانتے تھے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ کو وہ جھوٹا سمجھتے جس طرح بعض غالی رافضیوں نے کہا تو وہ ان کی گواہی کو قبول ہی نہ کرتے۔ نمبر 4، مسجد کے اندر نعتیہ شعر پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس میں تو آگے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔
تو مسجد میں نعتیہ محفل بھی ہو سکتی ہے لیکن اس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہونے چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ بجائے نعت کے آپ رسولوں کو بزرگوں کو پکارنا شروع کرتے ہیں. اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. جزاک اللہ. یہ بتائیں کہ کیا عورت منہ ڈھانپ کر بھی نماز پڑھ سکتی ہے، مثلا عیدگاہ میں، اسکولز میں، کالجز میں؟ دیکھیں جہاں بے پردگی کا اندیشہ ہے وہاں پہ وہ چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھے گی. حرم میں بھی آپ دیکھیں احرام میں تو ایک سختی ہے چہرہ کھولنے کی. احرام کے سوا جتنی عورتیں وہاں پہ پردہ کرنے والی ہیں عرب کی عورتیں تو وہ نقاب کے اندر ہی نماز پڑھتی ہیں کیونکہ اس میں مردوں کے ساتھ انٹریکشن ہو جاتا ہے. ہاں مسجد نبوی شریف میں چونکہ عورتوں کا پورشن زیادہ بنا ہوا ہے اور عورتوں والے پورشن میں مرد داخل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کام حرم مکہ میں نہیں ہے کیونکہ طواف بھی اکٹھا کرنا ہوتا ہے. وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ طواف رک جاتا ہے، کچھ عورتیں سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، مرد اس طرف کھڑے ہو گئے، وہ پراپر کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں ہوتا. صرف مطاف کے اندر والے حصے میں کچھ انہوں نے جگہ مخصوص کی ہے لیکن باقی جگہوں پہ تو ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر تو عورتوں نے اگر احرام نہیں پہنا ہوا عام طواف کعبہ کر رہی ہیں تو وہ پھر چہرہ ڈھانپ کے نماز پڑھے، اس میں کوئی ممانعت نہیں. مرد بھی ڈھانپ کے نماز پڑھ سکتا ہے. کورونا کے دنوں میں میری ویڈیو بھی آئی تھی، وہ کوئی جان بوجھ کے بغیر کسی مجبوری کے کوئی اس طرح کا کپڑا منہ پہ باندھتا ہے کہ وہ نماز کے لیے اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے، اس چیز کی ممانعت ہے. ادروائز باقی جو روایتیں پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہیں. ماسک پہن کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. الٹا لیٹنا جہنمیوں کی نشانی ہے حدیث کے مطابق، تو کیا درد کی شدت کی وجہ سے یا آیوڈیکس کریم لگوانے کی شدت سے، مساج کی وجہ سے اگر کوئی بندہ الٹا لیٹ جاتا ہے تو کیا یہ وہ بھی جہنمی کیونکہ دیکھیں وقتی طور پہ اگر کوئی لیٹ جاتا ہے وہ الگ بات ہے، اس کی روٹین نہیں بنائی جا سکتی. وہ پیٹ درد کی وجہ سے ہی صحابی ایک لیٹے ہوئے تھے نا، وہ کہتے ہیں میں مسجد نبی میں لیٹا تھا، ابو داؤد میں ابن ماجہ میں موجود ہے، تو کسی شخص نے آ کے میرے پاؤں پہ ٹھوکر ماری اور کہا اٹھ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو میں نے دیکھا تو رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو پیٹ کے بل لیٹنا یہ جہنمیوں کی علامت ہے. لیکن اگر کوئی اتنی سخت تکلیف ہے کہ آپ کو پیٹ کے بل لیٹنا پڑ رہا ہے تو وہ پھر کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس میں تو پھر ظاہر ہے آپ سے کئی ایک چیزیں اٹھ جاتی ہیں. لیکن تھوڑی بہت تکلیف کی وجہ سے بجائے یہ کہ پیٹ کے بل کوئی لیٹے، وہ اپنے پیٹ کے ساتھ کوئی چیز باندھ لے، کوئی بیلٹ وغیرہ باندھ لے، تو اس سے بھی جس طرح سر کو آپ باندھتے ہیں تو سر کو سکون ہوتا ہے، یہ کام کر لے. آخری درجے میں پیٹ کے بل لیٹنے سے اوائڈ کرے کیونکہ جہنمیوں کو الٹا کر کے جہنم میں اونا منہ کر کے پھینکا جائے گا اور جب ان کو مار لگائی جائے گی انہیں الٹا پیٹ ہی لٹایا جائے گا. تو نبی الاسلام نے ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار. آمین. نوجوانوں سے متعلق یہ سوال ہے کہ جو نوجوان شادی سے ڈرتے ہیں، جن کے اوپر شادی سے پہلے ہی بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور شادی کے نام سے وہ گھبراتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی حوصلہ افزائی فرما دیں کہ وہ کیا کریں؟ دیکھیں کسی حد تک تو صحیح ڈرتے ہیں. اب اگر کسی کے والد نے اپنی اولاد کا معاملہ بھی سپرد کر دیا ہے اپنے بڑے بیٹے کے کہ وہ اپنی بہنوں کی شادی کرے، ان کو پال پوس کے تو بڑا کرے، ان کا خرچہ اٹھائے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ مرد شادی کر لے گا تو گھر میں تو لڑائی جھگڑا ہی ہوگا نا، کیونکہ یہ نند کا رشتہ آپ کو پتہ ہے کتنا ڈینجرس ہے اس حوالے سے. تو اس لیے پھر لوگ اوائڈ کرتے ہیں. وہ بیچارے صحیح ڈر رہے ہوتے ہیں کہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے پھر تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہر بندے کی سچویشن ڈیفرنٹ ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے اس طرح کی صورتحال کو. لیکن جو اس طرح کے خاندان ہوتے ہیں ان میں لا کے ایک عورت کو رکھنا، وہ جتنی نندیں ہیں اتنی ساسیں ہی آپ اس عورت کے اوپر مسلط کر رہے ہیں. آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ گھر میں رکھیں اور یہاں پہ بھی آپ اپنی خدمت کر لیں اپنے ماں باپ کی اور اپنے بہن بھائیوں کی. لیکن اگر اس فیملی میں لا کے بسانا ہے تو پھر تو کوئی اس طرح کی عورت جو واقعی ولنگلی آ سکتی ہے تو اس کو لایا جائے. اس لیے لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی کوئی ریزن نہیں ہے، ویسے کوئی ڈر رہا ہے، کوئی میڈیکل ایشو نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات لوگ اس چیز کو بھی ڈسکلوز نہیں کرتے، تو ورنہ کوشش تو ہوتی ہے کہ لوگ ٹائملی شادی کر لیں. لیکن بعض لوگ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں اس طرح کے جھنجھٹ میں ابھی نہیں پڑوں گا، میں تھوڑا سٹیبل ہو جاؤں اور یہ ہو جاؤں. حالانکہ وہ سٹیبل بھی ہوتا ہے، وہ جس طرح کا سٹیبل ہونے کا سوچ رہا ہے اس طرح کا تو پوری زندگی نہیں ہو سکتا. جیسے ہی حالات فیوریبل ہوں انسان کو شادی کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم ہے بخاری مسلم میں کہ اے نوجوانوں کے گروہ نکاح کرو. نکاح کرنا شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے اور تمہاری نگاہوں کو نیچا رکھتا ہے. اور اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. تو اس سے لگ رہا ہے نبی الاسلام نے حکم فرمایا ہے. علی بھائی، سورہ التوبہ کی جو آیت نمبر 71 ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں مددگار ہیں، معاون ہیں، دوست ہیں ایک دوسرے کے، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو کیا اس کنٹیکس میں اس کے تحت کہ عورتوں کو حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں؟
نہیں، وہ ایک دوسرے سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک کی عورت دوسرے کے مرد کو سمجھا رہی ہوتی ہے، یہ محاورتاً بات ہوئی ہے کہ مومن مرد و عورت ایک دوسرے کے ساتھ مددگار ہیں. مراد یہ کہ مومن مرد مومن مردوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کریں گے اور عورتیں عورتوں میں کریں گی. جس طرح کہ آپ کو باقی جتنے صحابہ کرام کے واقعات ملتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اگر کسی عورت سے ڈیلنگ کوئی کرنی ہوتی تو اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. ایون نبی علیہ السلام جو کہ امت کے باپ ہیں، ان کے پاس بھی بعض اوقات اگر کوئی اس طرح کی سچویشن آتی تھی تو آپ امہات المومنین کے پاس بھیجتے تھے. آپ ڈائریکٹ ان سے نہیں ایسے معاملات کرتے تھے جو کوئی ایسی باتیں ہیں جو عورت کے پردے کی باتیں ہیں. لیکن نبی علیہ السلام کا عورتوں کو تعلیم دینا یہ باپ کی حیثیت سے ہے. اس کے بعد یہ لیگیسی آگے نہیں چلی کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کے عورتوں کو کوئی دین سکھاتے ہوں. یہ ضرور ہوتا تھا کہ جمعے کے خطبوں میں آ کے عورتیں اللہ سے بیٹھ کے وہ سن رہی ہوتی تھیں، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ 1 to 1 سکھانے والا معاملہ تھا جس طرح ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہے. تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی مردوں کو سکھاتی بھی نہیں، وہ عورتوں کو سکھاتی ہیں. تو عورتوں کو عورتوں میں تبلیغ کرنی ہے، مردوں کو مردوں میں کرنی ہے. اور اس میں کوئی چھپی دوستی، کوئی واٹس ایپ گروپس، اس طرح کے معاملات ہمارے پاس تو فرسٹ ہینڈ کئی علماء کی اس طرح کی خبریں ہیں کہ وہ پھر عورتوں کے ساتھ اپنے تعلقات بنانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ اسلامی بہن سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اینڈ پہ وہ آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں. ایک بھائی کی آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی جو قرآن کلاس ہے وہ آپ ہفتے میں کہہ رہے ہیں 2 دفعہ اپلوڈ کریں، بہت لیٹ ہو رہی ہے، اور اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ آپ جو ہے نا جلدی اپلوڈ کیا کریں. چونکہ قرآن کلاس ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی اپلوڈ ہو سکتی ہے، 2 دفعہ تو نہیں ہو سکتی. وہ 2 دفعہ اس لیے شاید کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ابھی پائپ لائن میں کچھ کلاسز پڑی ہوئی ہیں، وہ 3-4 کلاسز ہیں، وہ ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے. وہ خود سے نا گیپ رکھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کسی ملکی صورتحال کی وجہ سے، کوئی پولیٹیکل ایشو کی وجہ سے، ہڑتالوں کی وجہ سے ہمارا اکیڈمی میں ریکارڈنگ نہ ہو سکے، یعنی وہ والی ریکارڈنگ قرآن کلاس کی. باقی ہمارا تو اس سے ورسٹ کنڈیشن میں بھی ہم نے اکیڈمی کبھی بند نہیں کی. لیکن چونکہ قرآن کلاس بعد میں ریکارڈ ہوتی ہے تو بعض اوقات کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے آ گئے، جس طرح آپ کا دعوت حق پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، آج ایک اور پوڈ کاسٹ تھی وہ نہیں ہو سکی. تو اگر وہ لمبی ہو جاتی اور آپ کی بھی ہوتی تو آج کی قرآن کلاس پھر ریکارڈنگ سے رہ جاتی، تو اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم نے 3-4 کیو میں لگائی ہوئی ہیں. لیکن کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم 10 دن کے اندر اندر ایک کلاس اپلوڈ کر دیا کریں. لیکن آپ مزید کوشش کریں گے کہ ہم ہر ہفتے ایک کلاس اپلوڈ کر دیں. پہلے یہ پبلک سیشنز کے ساتھ بھی ہو رہا تھا، بیچ میں اب محرم آیا، اس کی وجہ سے پبلک سیشن کا 2 ہفتے کا گیپ آ گیا، ورنہ ایک پبلک سیشن جو ہے وہ ہر ہفتے اپلوڈ ہوتا ہے. ابھی ہم نے 84 نمبر کیا ہے، لیکن آج ریکارڈ 106 نمبر ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے 16 اور 6 22 ہفتے ہم لیک کر رہے ہیں. لیکن وہ ہمیں اس اعتبار سے تسلی ہے کہ 22 ریکارڈنگ ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس میں کچھ ریفرنسز بھی لگنے ہوتے ہیں. اور قرآن کلاس میں چونکہ ہم نے عربی بھی ڈسپلے کروانی ہوتی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کلاسز کے اندر ہماری عربی کافی موٹے فونٹ میں ڈسپلے ہوتی ہے کہ کسی کو مصحف کھول کے نہ سامنے رکھنا پڑے. یہ بھی ایک تردد ہے نا کہ ایک شخص ڈیسک پہ قرآن کھول کے بیٹھے اور میں صرف بول رہا ہوں. پرانی قرآن کلاسز اسی طرح تھی، ان کے نیچے عربی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب ہم نے اتنی عربی موٹی اس کی ڈسپلے کرائی ہے کہ دور سے بھی کوئی بیٹھا ہونا ایک ایک لفظ موتیوں کی طرح پڑھا جاتا ہے. وہ بڑی محنت فرحان بھائی ہمارے کرتے ہیں اور وہ ایک ایک چیز وہ ڈسپلے کرواتے ہیں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو، کسی کو مصحف لے کے نہ بیٹھنا پڑے. اگر عربی وہ سن رہا ہے تو دیکھے بھی سامنے، اور وہ اس میں جو ترجمے میں کوئی تفکر اس نے کرنا ہے تو وہ کر سکے. ایک ہفتے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک ہو جائے. آج 156 نمبر ریکارڈنگ ہوئی ہے، اپلوڈ 152 تک ہوئی ہوئی ہے. تو یہ 4 کا فرق آ رہا ہے. انشاءاللہ یہ 4 کا فرق تو رہے گا، ظاہر ہے کہ ایک ہفتے میں ہم 2 تو نہیں کریں گے، وہ ہم نے احتیاطاً رکھی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیے علی بھائی کہ کیا وطن کی خاطر جان قربان کرنے والا شخص بھی شہید لکھا جائے گا؟ پریکٹیکلی تو اس وقت جو مسلمان ملک میں جو فوجیں ہیں، ظاہر ہے وہ وطن کی خاطر جو جان دے رہی ہیں تو وہ وطن میں رہنے والے مسلمانوں کی خاطر ہی دے رہی ہیں نا. زمین کا ٹکڑا تو خالی کوئی چیز نہیں ہے نا. وہ ٹکڑے کی حفاظت اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ عوام الناس رہ رہی ہیں، تو یقیناً وہ شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بتائیں کہ شادی کے موقع پر جو ہم بارات لے کر جاتے ہیں کیا یہ بھی سنت سے ثابت ہے؟ یہ کلچرل چیز ہے. ظاہر ہے کہ عورت نے خود تو نہیں آنا، مرد نے ہی جا کے اسے لے کے آنا ہے. تو یہ تو تھا، بارات والا سلسلہ تو تھا. باقی اب اس میں 1000 بندوں کو 5000 بندوں کو روٹی کھلانا اور ایک اتنا بڑا ایک جمگھٹا اکٹھا کرنا، تو اس طرح کی تو چیزیں نہیں تھی، سادگی میں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو بس وہ اتنا افورڈ کرے کہ وہ کسی کے اوپر اپنی دھاک نہ بٹھائے کہ
جن لوگوں کی بچیاں صرف غربت کی وجہ سے گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر چھریاں چلیں، اس طرح کا معاملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. بجائے فضول خرچی کرنے کے کسی غریب کی بچی کی شادی کروائیں. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ سورۃ فاتحہ امام اگر ہماری رکوع جانے سے پہلے ہی ختم کر لیتا ہے تو کیا ہم امام کی اقتدا کرتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے یا فاتحہ کمپلیٹ کریں گے؟ اگر تو ایک آدھ آیت رہ گئی ہے تو پھر آپ کمپلیٹ کر لیں. اچھا. لیکن اگر 3-4 آیتیں رہتی ہیں تو وہ تو پھر رکوع سے بھی اٹھ جائے گا، تو پھر جتنی ہوئی ہے بس کافی ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی، وہ رکعت بھی ہو جائے گی. جزاک اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ کیا عورت غیر محرم کے بیرون ملک جا سکتی ہے گھومنے کے لیے؟ بغیر محرم کے؟ ہاں. بغیر محرم کے گھومنے پھرنے کے لیے تو نہ جائے، لیکن بغیر محرم کے سفر اس اعتبار سے اختیار کر سکتی ہے کہ اگر راستے میں امن ہے، مثلا انگلینڈ سے امریکہ سے کوئی شخص اپنی بیوی بچوں کو جہاز میں بٹھاتا ہے اور وہ جہاز آ کے اسلام آباد میں لینڈ کرتا ہے، تو اگرچہ اس نے اپنے محرم کے ساتھ سفر نہیں کیا لیکن وہ حالت امن ہے، وہاں سے بھی اس کے ہسبینڈ نے اسے بٹھایا یا اس کے ماں باپ ریسیو کر لیں گے تو وہ حالت امن میں سفر کر رہی ہے. اب اسے یہ نہیں ہم کہیں گے کہ وہ ساتھ اس کا خامند بھی ہے، ظاہر ہے اس نے بھی اپنا کرایہ بچایا ہے اور بعض اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساتھ نہیں آ سکتے. تو اس طرح کی اگر حالت امن ہو پھر تو سفر کر سکتی ہے، لیکن اگر حالت امن نہ ہو پھر آپ سفر نہیں کر سکتے. اس کی اصل وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ ایک زمانہ آئے گا اتنا امن ہو جائے گا عرب کی سرزمین میں کہ اکیلے عورت عراق سے چلے گی اور وہ طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی زیورات کی لدی ہوئی، اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ حدیث اصل ہے کہ عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے اگر حالت امن ہو. لیکن اب یہ جس طرح گروپس کی شکل میں عمرے اور حج پہ لوگ جاتے ہیں، اس میں جوان عورتیں نہ جائیں کہ وہ کوئی اپنا کوئی معاملہ چلا لیں. اس میں کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ عورتوں کے گروپ میں جا رہی ہے، ساتھ ان کے اپنے مرد ہیں لیکن 8-10 عورتیں ہیں تو یہ بھی بیچ میں ہے، اور وہاں پہ بھی جا کے عورتوں کو الگ کمرے میں ٹھہراتے ہیں، مردوں کو الگ، وہاں پہ وہ اس طریقے سے انٹریکشن نہیں ہوتا. تو اس طرح گروپ کی شکل میں اگر کوئی یعنی بوڑھی عورت چلی جاتی ہے 50+ حج اور عمرے کے لیے تو وہ بھی جائز ہے. لیکن جوان عورت تو اس طرح کے گروپس میں سفر نہ کرے. یہ حالت امن نہیں ہے نا، اس میں پھر خدشہ آ گیا نا. شالی بھائی ایک بڑا کریٹیکل کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی تنسیخ کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی محکم آیتیں نازل کیوں نہیں کی؟ پہلے محکم آیات اس لیے نازل نہیں ہوئیں اور آیات منسوخ ہوئیں، ان کی تنسیخ کی گئی. یہ چیز بتانے کے لیے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں تو اس کی جگہ نئی آیت لے آتے ہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے؟ اس طرح کے جو احکامات، صرف ٹوٹل 5 آیات ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں اور ان کی ناسخ آیات بھی قرآن کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر پہلے ہر مسلمان کے لیے فرض کیا گیا تھا کہ اس نے وصیت کرنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کے احکامات نازل فرما دیے تو وہ والی اب قید اٹھ گئی. اس طریقے سے پہلے آیا تھا قرآن میں کہ جو عورت بدکاری کرتی ہے تو اسے قید کر دو، یہاں تک کہ یعنی گھر کے اندر قید، وہ والا قید نہیں، یعنی گھر سے وہ نہ نکلے یہاں تک کہ موت اس کا کام تمام کرے، یا پھر اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکالے. اور پھر اللہ نے خود راہ نکالی، اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا آ گئی. اسی طریقے سے پہلے یہ تھا کہ ایک مسلمان 10 پہ بھاری ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری کمزوری ہے کیونکہ تعداد زیادہ ہو گئی ہے، تو اب اتنے کامل ایمان مومنین تعداد میں زیادہ نہیں ہے، اوورآل ریشو پروپورشن گر گیا، اب 1-2 پہ بھاری ہے. تو وہ اپنے اپنے زمانے کے لیے اپنے اپنی جگہ وہ حکم تھے، وہ اس اعتبار سے منسوخ ہوئے کہ اب نئے زمانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منسوخ کر دیا. پھر تو آپ یہ بھی پوچھیں گے کہ پہلے شراب کیوں نہیں حرام ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں. تو سٹیپ وائز کیا تاکہ لوگوں کے لیے معاملات آسانی والے ہوں. ایک یہ تھا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ میں اپنی نازل کردہ ہوئے چیز کا بھی کوئی پابند نہیں ہوں، چاہوں تو اس میں بھی حکم بدل سکتا ہوں. یہ چیز. اچھا جی بھائی یہ بتائیں کہ نعرہ حیدری یا علی لگانا کیا درست عمل ہے؟ کیونکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یا علی کا مطلب نعوذ باللہ حاضر و ناظر ہے. دیکھیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ کے اس طریقے سے لگانا وہ بھی کوئی ثابت نہیں ہے ایک سلوگنز کے طور پہ. خالی صحابہ کرام کا اللہ اکبر کہنا خوشی کی خبر سن کے وہ تو ثابت ہے، لیکن اس طرح کے ایک کہ نعرہ تکبیر دوسرا کہ اللہ اکبر یہ کوئی ثابت نہیں ہے. تو نعرہ حیدری کہاں سے ثابت ہوگا؟ یہ سلوگنز ہیں. جواز کی حد تک ٹھیک ہے. یا علی مدد نہ کہیں آپ، لبیک یا علی کہیں، لبیک یا رسول اللہ کہیں، اپنی محبت کا اظہار کریں تو جائز ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نماز کے دوران کیا عورت ہاتھ دوپٹے کے اندر رکھے گی یا باہر؟ جو اس کے لیے آسانی ہے. اگر وہ بہت بڑا دوپٹہ اس نے اوپر سے لیا ہوا ہے تو پھر وہ باہر تو نہیں رکھے گی، وہ اندر ہی رکھے گی، اور بہت رفع الیدین بھی اندر سے ہی کرے گی. ابو داؤد میں موجود ہے، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا
رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے ہوئے فتح مکہ کے موقع پہ میں مسلمان ہوا، اور اگلے سال پھر میں سردیوں میں آیا تو میں نے دیکھا صحابہ کرام اپنی چادروں کے اندر سے رفع الیدین کر رہے ہوتے تھے۔ تو اب یہ اندازہ کریں، یہ لوگ کہتے ہیں رفع الیدین ختم ہو گیا ہے، بھائی نبی علیہ السلام اپنی وفات سے 1.5-2 سال پہلے جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رفع الیدین کرتے ہوئے نبی اسلام کو دیکھا ہے، تو پوری زندگی آپ رفع الیدین سے نماز پڑھتے رہے ہیں، تو یہ چھوڑا کس ٹائم ہے؟ یہ بالکل جعل عید کی بات ہے۔ تو اس میں الفاظ ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہ چادر کے اندر ہی رفع الیدین کر لیتے تھے، یعنی اگر بڑی چادریں سردی میں اوڑھی ہوئی ہے کسی نے تو یہ نہیں ہے کہ وہ باہر سے نکال کے ایسے رفع الیدین کرے گا، وہ اندر سے ہی کر کے اندر ہی ہاتھ باندھ لے گا یا کھول لے گا۔ شیخ بھائی جو پلاٹینیم ہے میرے خیال سے وائٹ گولڈ بھی کہا جاتا ہے، جی تو یہ سونے سے اس کی جو قیمت ہے وہ زیادہ ہے، جی تو کیا اس کی بھی انگوٹھی پہننا جائز ہے مرد کے لیے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں ہے مرد کے لیے چاندی کے سوا کوئی انگوٹھی پہننا کسی بھی دھات کی وہ منع ہے، کیونکہ یہ زیورات پہننا جو ہے یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، وہ بھی چاندی کی انگوٹھی بھی صرف نبی علیہ السلام کی سنت کی وجہ سے، اور آپ کو اس لیے بھی استعمال کرنی پڑی کہ آپ مور بھی لگایا کرتے تھے۔ بہرحال یہ کوئی ایسی سنت نہیں ہے جس طرح لوگ اتنی محبت سے وہ انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں، اس طرح کی یہ سنت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کو بڑا پسند تھا کہ آپ انگوٹھیاں پہن کے رکھتے تھے۔ وہ صحابہ کرام کے کہنے پہ آپ نے بنوائی تھی اپنی مور نبوت کہ بھئی جو غیر مسلم ہے وہ بغیر مور کے قبول نہیں کرتے اس کو، خطوط کو، تو نبی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ لکھوایا تھا اور وہ مور تھی اور وہ چل رہی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جس طرح یہ پگڑی پہننا سنت مبارک ہے، اس طرح کی یہ سنت نہیں ہے جس طرح لوگوں نے بڑی سختی سے اسے پکڑا ہوا ہے۔ میں نے بھی اپنی ینگ ایج میں ایک بار انگوٹھی بنوائی تھی، بس سنت پوری کر لی، باقی تو اس کو سنبھالنے کی عام بندے کے لیے مشکل چیز ہے، بس اہم ہی لوگ اس کو سنت کہہ کے تو آگے کرتے ہیں، عام بندے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جائز ہے صرف۔ شیخ بھائی یہ بتائیں کہ عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح کیسے ہوگا؟ کیا اس کو پہلے مسلمان کرنا ہوگا؟ اہل کتاب کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہیں، مرد ان کے حلال نہیں ہماری عورتوں کے لیے، وہ سورۃ المائدہ میں آ گیا، اگرچہ وہ شرک بھی کرتے ہوں لیکن چونکہ اہل کتاب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینیفٹ دیا ہے کہ وہ ان کی عورتوں کے ساتھ مسلمان مرد شادی کر سکتے ہیں۔ صرف ایک تفرد آیا صحیح بخاری میں، عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے یا اللہ کہتا ہے تو اس سے بڑا کون مشرک ہے؟ تو عبداللہ بن عمر اہل کتاب کو بھی مشرک سمجھتے تھے، لیکن ان کا یہ قول شاذ ہے، امت نے قبول نہیں کیا، صحابہ کرام اس کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ استثناء قرآن میں آ گیا ہے، اللہ کو بھی پتا تھا کہ اہل کتاب شرک کر رہے ہیں لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا، جنرل کہا کہ اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ اہل کتاب میں سے جو شرک نہ کرتے ہوں، تو اہل کتاب تو سارے شرک کر رہے تھے، قرآن نے اس کو واضح کیا، تو اہل کتاب کی عورتیں حلال ہیں، انہیں مسلمان کرنا کوئی ضروری نہیں، وہ اپنے مذہب پہ رہیں تب بھی آپ کی بیوی بن سکتی ہیں، لیکن بہت اچھی بات ہے اگر آپ مسلمان کریں، آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو نکاح کا سلسلہ کیسے ہوگا علی بھائی؟ ان کے پیٹرن پہ پڑھایا جائے گا یا ایسے؟ نہیں، نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے نا، اچھا، تو ظاہر ہے کہ وہ مرد کے ڈومیننسی ہے نا، حق مہر تو مرد نے دینا ہے، جب مرد نے حق مہر دے دیا، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہو گیا تو ساروں کا یہی طریقہ ہے۔ ایون جو غیر مسلم جوڑے مسلمان ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام نے دوبارہ نکاح بھی نہیں ان کا پڑھوایا، یعنی جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کا تعلق مذہب کے ساتھ نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت سے پہلے بھی لوگ شادیاں آپس میں کرتے تھے، تو وہ شادیاں آگے کنٹینیو کی ہیں، یہ نہیں ہوا کہ کوئی جوڑا مسلمان ہوا ہے تو بھئی آج دوبارہ تجدید نکاح کرو، جس طرح غسل کروایا جاتا تھا اچھا اچھا، پاکی کا، لیکن تجدید نکاح نہیں ہوتا تھا۔ نکاح ایک سوشل بائنڈنگ ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو، جب میاں بیوی ایک آرگنائز طریقے سے حق مہر کے بس ایک رشتے میں بن جاتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلم تھے کسی بھی دین میں تھے، وہ میاں بیوی ہیں۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس والے سے ایک سوال ہے کہ کیا محرم کے پہلے 10 دنوں میں اپنی زوجہ کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کرنا پتہ نہیں کون سے علماء کہتے ہیں، کسی مکتب فکر کے عالم کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے، جذباتی طور پہ لوگ کہہ رہے ہوں تو علیحدہ بات ہے، اسلام میں تو کوئی ایسی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے، غلوب پہ مبنی بات ہے یہ۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ انسانیت کیسے آگے چلی جبکہ اما حوا جو تھی ان کے تو وہی بیٹے تھے؟ اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ اس طرح کی کوئی تفصیلات ہمیں نہیں بتائے گی۔ شیعہ کے ہاں یہ روایت ملتی ہے کہ 2 عورتیں اتاری گئیں اور 2 بیٹے تھے اور ان سے آگے پھر سلسلہ چلا۔ اہل سنت بھی اسرائیلی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ ایک جوڑا صبح کے وقت ہوتا تھا، ایک جوڑا شام کے وقت، پھر اپوزٹ جوڑے کی آپس میں شادی کروائی جاتی تھی اور وہ جلدی بڑے ہو جاتے تھے، تو اس طرح سلسلہ شروع میں چلا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ جی بہن بھائی کا رشتہ، بھی بہن بھائی کا رشتہ آپس میں حرام اس لیے کہ اللہ نے کیا ہے۔ اگر یہ جائز ہوتا تو جس طرح بنی اسرائیل میں تو 2 بہنوں سے اکٹھا نکاح کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں آگے سے منسوخ کر دیا گیا سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں، اور نبی علیہ السلام نے تو اس میں بھی ایک سٹیپ آگے فارورڈ کیا
کہ بھتیجی اور بھانجی پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بھی جمع نہیں ہو سکتی. قرآن میں تو تھا دو بہنیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن نبی اسلام نے کہا کہ ہر وہ عورت، کیونکہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر آ جاتا ہے نا کہ دو بہنیں جو آپس میں خونی رشتہ ہے وہ ایک اگر خامند کو شیئر کریں گی تو ان میں جیلسی فیکٹر اور باقی سارے معاملات، ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوں گے. دو بہنیں آپس میں اپنے بیٹی اور بیٹی کا رشتہ کرتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتی بعد میں، اور جو خود سگی بہنیں ایک مرد کے انڈر ہوں گی تو پھر کئی ایک فیکٹر اس میں آ جائیں گے. تو اسلام نے اسے منع کیا. ہر وہ دو عورتیں کہ ان میں سے ایک کو مرد تصور کر لیا جائے، وہ دونوں اکٹھی عورتیں کسی مرد کے عقد میں نہیں ہو سکتی. جس طرح بہن، دو بہنیں ہیں، ایک بہن کو آپ بھائی تصور کر لیں تو کیا بہن بھائی کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو بس یہ دو عورتیں بھی کسی اور مرد کے ہاں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی خالہ سے شادی کر سکتا ہے؟ نہیں. تو لہٰذا وہ شخص اگر عورت تصور کی جائے اور دوسری طرف خالہ ہے، اگرچہ ہے دونوں عورتیں، یہ دونوں بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کسی اور مرد کے ہاں. کوئی شخص اپنی پھوپھی سے شادی نہیں کر سکتا. تو اب اگر وہ لڑکی ہے تو وہ لڑکی اور اس کی پھوپھی کسی اور مرد میں اکٹھی جمع نہیں ہو سکتی. ہاں اگر وہ طلاق دے دے یا مر جائے پھر وہ اس طریقے سے رشتہ کر سکتے ہیں. علی بھائی، موبائل سے دین کا علم سیکھنا اور اسی سے دین کا کام کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ ایک ماڈرن طریقہ ہے. یہ وہاں سے ثابت ہے جہاں سے صحیح بخاری لکھنا ثابت ہے. جی صحیح بخاری حضرت ابوبکر نے تو نہیں لکھی. تو امام بخاری نے 200 سال بعد ایک کتاب لکھی جو نہ صحابی نے لکھی، جو نہ نبی الاسلام نے کتابی شکل میں لکھوائی، کیونکہ وقت کی ضرورت انہوں نے سمجھا. خود حضرت ابوبکر کو اپنے زمانے میں ایک ایسا کام کرنا پڑ گیا جو وہ خود کرنا نہیں چاہ رہے تھے. بخاری میں آیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرنا. صحابہ کرام تو زبانی قرآن کو یاد رکھتے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ جنگ جمامہ میں تقریباً 700 حفاظ شہید ہو گئے ہیں، تو اس طرح قرآن ضائع نہ ہو جائے تو آپ اسے ریڈن فارم میں رکھیں. تو قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، بخاری شریف پرنٹ ہو رہی ہے، لکھی گئی ہے. تو یہ جس طرح یہ ثابت ہوا ہے، اس کی اثر وہ حدیث ہے مسلم شریف میں کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، سنتن حسنتن سنتن سیئتن، اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں، یعنی جس کی اصل ہو. یعنی اگر میں درس قرآن دے رہا ہوں، قرآن کی آیات میں وہی تلاوت کر رہا ہوں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، اب وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گئی تو کوئی دین بدلا نہیں ہے. لیکن اگر میں پڑھ رہا ہوں قرآن اور اس کی تفسیر میں بزرگوں کے اپنے حوالے پیش کر رہا ہوں اور قرآن کے خلاف پیش کر رہا ہوں، تو چاہے آپ کیمرے میں ریکارڈ کریں، چاہے آپ کسی نبی کے زمانے میں یہ درس دے رہے ہوں، یہ حرام ہوگا کیونکہ آپ قرآن و سنت میں تبدیلی کر رہے ہیں. تو یہ اچھے طریقے اسلام میں جاری کریں گے، اچھی بدعتیں نہیں جاری کر سکتے. تو اصل موجود ہے جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا. اور حدیث مکمل اس طرح ہے کہ کچھ غریب لوگ مسلمان ہوئے، نیو مسلم، ان کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں اور پھٹے پرانے کپڑے تھے. حضور کو اتنا ترس آیا کہ آپ نے کہا کہ مسجد میں نماز کے بعد ممبر لگایا گیا، آپ نے وہاں خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور کے ذریعے بچانا پڑے. تو ایک انصاری صحابی اٹھے، وہ گھر گئے، انہوں نے اپنے گھر کا سامان لپیٹا ایک بڑے سے بورے میں اور گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں لا کے سینٹر میں رکھا. وہ پہلا قطرہ بنا بارش کا. لوگوں نے دیکھا یار اس بیچارے کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا، جتنا تھا وہ بورے میں لپیٹ کے لے آیا. تو باقیوں کو حوصلہ ہوا، باقی بھی گئے اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گیا. تو یہ حدیث پوری مسلم شریف کی ہے. اور اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی الاسلام کا چہرہ مبارک پہلے پریشانی کی وجہ سے جو آپ کے آثار تھے وہ اس طرح دمکنے لگا جس طرح سورج روشن ہو جاتا ہے. پھر آپ نے کہا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا جس طرح اس نے کیا ہے، کہ وہ بارش کا پہلا قطرہ بنا. اور یہ سارے معاملات اس طرح صحابہ کرام نے جنگوں میں جو کرسچن سے منجنیقیں بنوائی ہیں، ٹھیک ہے، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا نا. تو اسلام اصلی اپنی جگہ ہے. وہ جو حدیث ہے نا بدعت والی، وہ ہے من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز داخل کر دی، دین کے طریقے میں نہیں. دین کا طریقہ ہو سکتا ہے آپ ایئر کنڈیشن مسجد میں لگائیں، قالین بچھائیں، یہ دین میں طریقے ہیں، لیکن نماز آپ نے سنت کے مطابق پڑھنی ہے. ہاں حج کے لیے آپ جائیں، اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں، جہاز پہ جائیں، لیکن حج اسی طریقے سے کرنا ہے کہ 7 چکر لگیں گے. وہ چکر آپ چاہے اونٹ پہ لگائیں، پیدل لگائیں، ویل چیئر پہ لگائیں، لیکن لگانے 7 ہیں، لگانے باوضو ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کی صحیح آپ نے کرنی ہے. چاہے اس زمانے میں لوگ باہر اوپن ایئر میں کرتے تھے، آج ہم ایئر کنڈیشن کمرے میں کر رہے ہیں، خواہ جوتیاں پہن کے کریں، جوتیاں اتار کے کریں، لیکن کرنی آپ نے وہ صحیح ہے. طریقے وہی رہیں گے، یعنی جو سنت وہی رہے گی. اس میں جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ ہو سکتی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اس میں تو اجازت ہے اسلام. علی بھائی سنت لباس بتا دیں پہننے کے لیے.
کون سا صحیح ہے؟ سنت لباس، ہر وہ لباس سنت لباس ہے جس میں آپ کا پردہ ہو، اور بہتر تو یہ ہے کہ ایسا لباس ہونا چاہیے جو تھوڑا ڈھیلا ہو، جس میں شرمگاہ نمایاں نہ ہو۔ یہ سکن ٹائٹ قسم کی پینٹیں پہننا یہ تو کوئی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی اس طرح کی پینٹ پہننی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے اوپر لمبے والی شرٹ پہن لے۔ عورتیں بھی اگر پینٹ شرٹ پہننا چاہتی ہیں ضرور پہنیں، اوپر عبایا پہن لیں، لوگوں کے سامنے ان کے اعضاء کی نمائش نہیں ہونی چاہیے۔ یہ والے سارے معاملات دیکھنے چاہیے، اور لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے، اور مخالف جینڈر کا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ عورتوں والا لباس مرد پہن لیں۔ جیسا نعت خانوں کو آپ دیکھیں وہ لگتے ہی نہیں ہے کہ وہ عورتوں والا لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے مرد، اس طرح کا لباس پہننا بھی حرام ہے۔ تو بخاری میں حدیث ہے، ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں، اور عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں۔ اور اس طریقے سے ایسا لباس پہننا جو کسی دوسرے مذہب کی علامت ہو، کوئی سلیب لٹکا لیتا ہے، سندور لگا لیتا ہے، کڑا پہن لیتا ہے، یہ بھی لباس ہے۔ لباس میں صرف کپڑے نہیں ہیں، یہ پنجابی کے لباس میں کپڑے ہوتے ہیں۔ احادیث میں کتاب اللباس میں داڑھی بھی آتی ہے۔ لباس ہے گیٹ اپ کی چیز جتنی ہے، یہ گھڑی بھی لباس ہے، ٹوپی بھی لباس ہے، ٹھیک ہے، پگڑی بھی لباس ہے، کرتا بھی لباس ہے، جرابیں جو پہنتے ہیں یہ بھی لباس ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں لباس کے اندر آتی ہیں۔ تو غیر مسلموں والا کوئی طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو اسپیسیفکلی ان کے مذہب کی علامت ہو۔ جہاں پہ کامن ہے وہ تو ظاہر ہے، اب سکھ بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہم بھی داڑھی، وہ تو تمام آسمانی فضا والے داڑھی رکھتے ہیں، تو اس میں تو کامن والا معاملہ نہیں۔ یعنی جو یونیک قسم کی ان کی نشانی ہے، سلیو لٹکانا یا سندور لگانا یا کڑے پہننا، اس طرح کی چیزیں منع ہے۔ تو پینٹ شرٹ میں میری تو یہی ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے، یار پینٹ شرٹ پہننے سے میں یعنی کوئی منع نہیں کرتا، میں نے تو نہیں کبھی پینٹ شرٹ پہنی، لیکن میں پینٹ شرٹ کو ایک اچھا لباس سمجھتا ہوں ایز کمپیئر ٹو شلوار قمیض کے۔ صرف اس میں پردے کا تھوڑا ذرا اہتمام کر لیں آپ، شرٹ وغیرہ تھوڑی بڑی ہو تو یعنی پاکی پلیدی کا جو دھیان رکھنا ہے وہ پینٹ شرٹ میں زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو شلوار قمیض کے۔ اور خصوصاً جو لوگ مشینوں کے اوپر کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں کہ وہ جبے کبے اور یہ اس طرح کی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے کے مشینوں میں آئے ہوئے ہوں، مرے پڑے ہوں۔ ہاں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں تو یعنی پریفر کرتا ہوں کہ یہ پینٹ شرٹ جو لباس ہے یہ زیادہ یعنی آسانی والا لباس ہے، اور اس کو زیادہ تردد بھی نہیں اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ شلوار قمیض تو ذرا مہنگا لباس ہے، پینٹ تو آپ ایک دفعہ لے لیں تو کتنے سال تک چلتی رہتی ہے، لیکن اس میں بس وہ شرٹ پھر آپ ایسی کریں کہ اسے باہر رکھیں تاکہ آپ کے پردے والا معاملہ ہو۔ یہ کرتا، اب کئی ڈاکٹرز میں نے دیکھے ہیں وہ نیچے پینٹ پہنی ہوئی ہے، اوپر انہوں نے وائٹ کرتا پہنا ہوا ہے، چلیں تھوڑا شارٹ والا کرتا پہن لیں جو گھٹنے سے اوپر تک ہو، تو اس طرح کا بھی ایک لباس فیشن کے حد تک چلتا رہا، لیکن پینٹ پھر آپ نے ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہو۔ ہاں، ڈاکٹر ذاکر نائک کی آپ پینٹ دیکھ لیں اوپر ہی ہوتی ہے، اور ڈریس پینٹ ہو تو بہت اچھی ہے، وہ ذرا زیادہ بہتر ہے۔ علی بھائی، آپ نے حروف راٹھی کو حافظ اللہ کہا، ہاں جی، بٹ وائی؟ میں نے کہا حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے جنات سے بھی اور انسانوں سے بھی۔ تو یہ دعا آپ کسی بھی زندہ انسان کو دے سکتے ہیں۔ قرآن میں جو ممانعت آئی ہے نا سورہ توبہ میں، وہ یہ ہے کہ کسی نبی اور کسی اہل ایمان کے لیے شایع نہیں ہے کہ وہ اپنے ان رشتہ داروں کے لیے بھی دعا کرے جو کفر کی حالت میں مر گئے۔ جو مرے ہوئے لوگ ہیں نا کفر کی حالت میں، انہیں ہم RIP بھی نہیں لکھ سکتے، ریسٹ ان پیس، اس پہ میری ویڈیو ریکارڈ ہے، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن زندہ کے لیے کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے کیا زندہ لوگوں کے لیے دعائیں نہیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے؟ تو یہ دعا ہی تھی نا، حافظہ اللہ تعالیٰ من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے۔ تو جب جنات سے حفاظت ہوگی، شیاطین سے حفاظت ہوگی، تو ایمان کا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ تو کسی کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، زندہ بندے کے لیے آپ ہدایت کے لیے دعا کریں، بجائے کہ کسی کو جہنم میں پھینکنے کے آپ اس کے لیے دعا کریں۔ اور میں نے تو اسے ہندو بھائی بھی لکھا، اس کو تو نہیں لکھا، ایک اور کو لکھا، اسے تو میں نے جسٹ بھائی کے طور پر لکھا۔ تو وہ تو خیر اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتا، وہ سیکولر ٹائپ بندہ ہے، تو وہ آپ بھائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن میں آج ہی ہم نے سورہ ہود کا درس دیا، جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قوم شعیب کے بھائیوں میں سے ان کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کے بھائیوں میں آئے، وہ جو کافر بت پرست تھے، مشرک، اللہ نے پیغمبروں کو کہا یہ ان کے بھائی ہیں۔ تو کیوں بھائی کہا؟ وہ تو کافر تھے، یعنی وہ ایک خاندانی رشتہ تو تھا۔ تو وہ بھائی ہیں جو زندہ ہیں، ان کو آپ بھائی بھی کہہ سکتے ہیں، آپ دعا بھی دے سکتے ہیں جب تک وہ زندہ ہیں، اور اپنی محبت کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے میثاق مدینہ کافروں کے ساتھ ہی کیا تھا نا، عرب کے یہودیوں کے ساتھ، کہ مدینے پہ اگر باہر کا کوئی حملہ آور ہوگا تو ہم مل کے مدینے کا ڈیفنس کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے غزوہ خندق کے موقع پر کتنے کافر بھی مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عہد کی پاسداری کی ہے۔
تو نبی الاسلام نے معاہدے کیے ہوئے تھے. تو میرا خیال ہے یہ دعوت کا ایک معاملہ ہے اس طرح کا. باقی بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جی میں علماء کو آڑے ہاتھوں لیتا ہوں اور میں نے اپنی محبت کا اظہار دھروب راٹھی سے کیوں کر دیا. اس لیے کہ علماء کو تو میں اپنے دین کا غدار سمجھتا ہوں نا, کہ انہوں نے دین سمجھتے ہوئے, دین کے کسٹوڈین ہوتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو. انہوں نے فرقوں میں بانٹا. تو دھروب راٹھی نے تو مسلمانوں کا کوئی فرقہ نہیں بنایا نا, اس نے اسلام کے بارے میں وہ انفارمیشن پیش کی جو پریکٹیکلی چند ایک فرقوں میں غلط چیزیں پائی جاتی تھی. اگر بت جو ہیں ان کے آگے لوگ جھک رہے ہیں تو کیا قبروں کے آگے مسلمان نہیں جھک رہے ہیں؟ تو اس سے اس نے انالوجی بنا کے تھوڑی سی مس انفارمیشن بدنیتی کی وجہ سے نہیں, لا علمی کی وجہ سے کی. تو میں نے اس کی ریمیڈی کر دی اور کہا کہ آئندہ کے لیے آپ اس معاملے میں محتاط ہو جائیں. علماء تو جان بوجھ کے کر رہے ہیں, انہیں تو پتہ ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود یہ دین کو ٹیمپر کر کے پیش کر رہے ہیں. اس لیے ان کے لیے ہمارے محبت کے جذبات اس طرح کے ظاہر نہیں ہو سکتے. سیدھی سی بات ہے, ایک نیچرل چیز ہے. اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار والی جو سند ہے کیا وہ صحیح ہے؟ نہیں, یہ کوئی ثابت نہیں ہے. باقی شعر کے طور پر محبت کے اظہار کے لیے آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 2283 میں ہے کہ حضرت عمر سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی ایک زوجہ حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر بعد میں رجوع کر لیا. حفصہ وہ حضرت عمر کی بیٹی تھی. اچھا ہاں جی, وہ کوئی تفصیلات احادیث میں نہیں آئی ہیں, بس اتنا ہی ہے کہ طلاق دی تھی لیکن رجوع کر لیا. اور وہ قرآن میں آیا کہ قرآن میں بھی حکم بھی آیا تھا کہ ایک تو آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت تھی اور وہ بھی وہ 11 اور اس میں بھی ایک وقت میں 9, اور پھر قرآن میں آیا کہ آپ کے بعد یہ کسی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے اور نہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ان عورتوں کو نئی عورتوں سے بدل سکیں. امتی نبی علیہ السلام سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے کہ 4 کو طلاق دے اور نئی 4 سے کر لے, یا وہ 4 فوت ہو جائے تو اور کر لے. نبی علیہ السلام کو اجازت نہیں تھی کہ آپ 9 میں سے کسی کو بدل سکتے ہیں, یا ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو آپ نہیں کر لیں. نبی علیہ السلام کے اوپر زیادہ ریسٹرکشن تھی. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. اور باقی نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی ایک بیوی کے ساتھ ہی گزاری ہے, سیدہ خدیجہ کے ساتھ 24 سال گزارے. وہ فوت ہوئی ہیں تو آخری 7-8 سالوں میں جو آپ کی جوانی کے سال نہیں تھے, وہ اس قبائلی سسٹم میں ان کی ترویج کی خاطر آپ کو یہ کرنا پڑ گیا. باقی آپ علیہ السلام نے کوئی وہ شوق سے وہ شادیاں نہیں کی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک دین کے پھیلانے کا ذریعہ ان شادیوں کو بنایا. جو آپ کی شادی ہے نا, اور جو آپ کی ساری اولاد ہے سوائے ایک ابراہیم کے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے, باقی ساری اولاد نبی علیہ السلام کی, 4 بیٹیاں بیٹے بھی جو بچپن میں فوت ہوئے, وہ سب حضرت خدیجہ سے تھے. تو اس لیے ان کی مبارک زندگی میں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی. 24 سال تک ایک عورت کے ساتھ گزاری. یہ علماء بالکل دھوکہ دے رہے ہیں, چھپا کے انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں. مرنے کے بعد وہ عورتیں سامنے آتی ہیں, انہیں وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا, چھپ کے نکاح نہیں ہوتا, یہ بدکاری ہے. اور پھر وہ مثالیں نبی علیہ السلام کی دیتے ہیں. تو بھائی نبی علیہ السلام کیا چھپ کے شادی کرتے تھے؟ اور دوسری آپ نے شادی ایک کی ہے. آپ علیہ السلام نے اگر یہ کہتے ہیں ہم سنت پہ عمل کر رہے ہیں کثرت ازواج, تو پھر سنت پہ عمل یہ ہے کہ جب تک آپ کی پہلی بیوی زندہ ہے, ہاں تو انہوں مار کے ہی مرے گی ہو, جب تک پہلی بیوی زندہ ہے اس وقت تک آپ کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے. اس سنت پہ کون عمل کر رہا ہے؟ دوسرا پہلو تو آپ کو بتاتے ہیں, اور حدیثوں کے ترجمے انہوں نے چینج کر دیے ہیں کہ جی ابن عباس کا قول ہے بخاری کے اندر کہ سب سے بہتر تم میں وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں. نہیں, وہ تو شادی کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ دیکھو تم میں جو سب سے بہتر انسان تھا اس نے شادی کی ہوئی تھی, یعنی نبی علیہ السلام. یہ نہیں کہ جو زیادہ شادیاں کرے تو وہ بہتر ہوتا ہے. یہ اس کو انہوں نے ترجمہ چینج کر دیا, اور اس کی بنیاد کے اوپر شادیوں کا سارا وہ ایک معاملہ انہوں نے چلایا ہوا ہے. آج بھی میں دیکھ رہا ہوں جتنے کامیاب لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, سب کی ایک ایک بیوی ہے. طارق جمیل صاحب کی ایک بیوی ہے, آمدی صاحب کی ایک بیوی ہے, اور ایون ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی ایک ہی بیوی ہے. اچھا, جس نے 4 شادیاں کرنی ہیں تو کیا وہ پہلی پہ کلوت نازلہ پڑے؟ پاڑی پہلے تو کلوت نازلہ پڑے گی. وہ طارق مسعود صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو انہوں نے ایک بڑا اچھا لطیفہ سنایا تھا. وہ ایک عورت بیاہ کے اپنے خاوند کے گھر آئی نا, تو اس نے دیکھا کہ سامنے کھونٹی کے اوپر نا 3 دوپٹے لٹکے ہوئے ہیں. تو اس نے پوچھا یہ 3 دوپٹے کیوں ہیں؟ تو اس نے کہا یہ جو پہلے والا نا یہ میری پہلی بیوی کا ہے. تو اس نے کہا وہ کدھر ہے؟ اس کا فوت ہو گئی. اس نے پوچھا دوسرا, اس نے کہا یہ دوسری بیوی کا ہے. اس نے کہا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نے کہا جی وہ بھی فوت ہو گئی. اس نے کہا یہ تیسرا, اس نے کہا یہ میری تیسری بیوی کا دوپٹہ ہے, اس کی یاد میں نے رکھا ہوا ہے. تو اس نے کہا وہ بھی فوت ہوگی؟ ہاں. اس نے کہا ہاں وہ بھی فوت ہوگی. اس سے پہلے کہ وہ چوتھی کی بات کرتا تو وہ جو چوتھی بیوی تھی اس نے کہا یہ جو اب چوتھی کھونٹی ہے نا اس پہ تیرا پجامہ لٹکا ہوگا. ٹھیک ہے.
چلے جزاک اللہ. اچھا علی بھائی یہ آخری لاسٹ سوال ہے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے وقت جو ہے انسان جو ہے دنیا کی مصروفیات میں مصروف ہوتا ہے، تو اس دوران جو ہے وہ دین کے لیے وقت کیسے نکالے کام انسان؟ یہ بڑا مشکل کام ہے جی. ہر بندے کو اللہ نے حالات و واقعات ایسے نہیں دیے کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک یا ڈاکٹر اسرار یا مولانا مودودی بن جائے. آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اندر دیکھیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ علم دین حاصل کریں. جب تک آپ علم دین حاصل نہیں کریں گے تو خام خواہ پگڑی پہن کے داڑھی رکھ کے آپ تبلیغ کا کام کریں گے تو الٹا دین کی بدنامی کا باعث بنیں گے. تو آپ اپنے علم کو پہلے بڑھائیں. اس کے لیے آپ اپنی دنیاوی تعلیم میں ٹائم ٹیبل بنائیں کہ میں نے اتنا وقت پڑھائی کے لیے دینا ہے. تو بھلے روزانہ آپ آدھا گھنٹہ یا اگر زیادہ نکال سکتے ہیں تو 1 گھنٹہ بھی نکال لیں کہ 1 گھنٹہ آپ نے قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھنا ہے اور اس کے نوٹس اپنی ڈائری پہ بنانے ہیں اور پورا قرآن ایک دفعہ مکمل کرنا ہے. جو چیزیں نہیں سمجھ آ رہی وہ بھی نوٹ کریں اور بعد میں آپ ان کی کلیریفیکیشن کر لیں. اور اگر آپ اس طریقے سے چلنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری قرآن کلاسز دیکھیں. تو میں ساتھ ساتھ سارے مسائل کراس ریفرنسز بھی آیات کے حدیث کے پیش کرتا ہوں. تو اس طریقے سے آپ اپنے اسی ٹائم میں سے ٹائم نکال سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں لوگ واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب پہ اور باقی جگہوں کے اوپر فضول ٹائم، ایون دودھ پتی پینے کے لیے ہوٹلوں کے اوپر 1-2 گھنٹے ضائع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ملتا. بھائی اسی 24 گھنٹے میں سے آپ نے ٹائم نکالنا ہے نا. تو ہم نے بھی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالا ہوا ہے. تو اپنا شیڈیول بنائیں. میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، اتنے بجے میری چھٹی ہوگی، یہ میں نے گھر آ کے اسائنمنٹس کرنی ہے اور یہ میرا جو آدھا پونا گھنٹہ ہے یہ میں نے دین کے لیے وقف کرنا ہے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو سب سے بیسٹ ٹائم ہے نا اگر کوئی اس حوالے سے تو مغرب سے عشاء کا درمیان والا ٹائم ہے. عرب ملکوں کے اندر لوگ مغرب پڑھنے آتے ہیں نا، پھر عشاء پڑھ کے جاتے ہیں. عرب میں انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ عرب میں آلموسٹ 1.5 گھنٹے کے بعد عشاء کا وقت داخل ہو جاتا ہے. عشاء اگرچہ لیٹ پڑھنا افضل ہے لیکن عرب میں مکے اور مدینے کے اندر انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ نہیں جیسے ہی وقت داخل ہوگا نا، چونکہ لوگوں نے دور دراز جانا ہوتا ہے تو وہاں جتنے لوگ عشاء پڑھنے آتے ہیں نا وہ مغرب سے پہلے آتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں. پہلے تو اذان کے بعد 10 منٹ کا وقفہ ہو جاتا ہے سنتیں پڑھنے کا. اس کے بعد تقریباً 15 منٹ کی نماز ہوئی، ٹھیک ہے، تو آلموسٹ سمجھ لیں آپ 25 منٹ گزر گئے. اس کے بعد سنتیں پڑھتے ہوئے 35-40 منٹ گزر گئے. پیچھے 40 منٹ ہی رہ جاتے ہیں عشاء کا وقت داخل ہونے میں. اور ٹھک جتنا 1.5 گھنٹہ گزرتا ہے، 1.5 گھنٹہ اذان مغرب کے فوراً عشاء کی اذان ہوتی ہے اور لوگ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. تو اس دوران جو 40-50 منٹ ہے نا وہ مسجد میں بیٹھ کے قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں. اور عربیوں کو تو مسئلہ نہیں، ان کی تو اپنی ہے، اور وہاں ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، انہوں نے ہر زبان کے اندر قرآن کے ترجمے رکھے ہوئے. تو سب سے بہتر ٹائم جو آپ اللہ کے لیے نکال سکتے ہیں نا، میں نے جو غور و تفکر سے سیکھا ہے وہ مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے. لیکن صرف اس میں ہے کہ آپ کی کوئی فیملی کے کام نہ آ جائے، وہ آپ پھر عشاء کے بعد رکھیں یا مغرب سے پہلے کر لیں. کوشش کریں کہ مغرب سے عشاء کا وقت آپ مسجد میں گزاریں. گھر میں نہیں آپ کام کر سکتے. مغرب پڑھنے جائیں، قرآن ترجمے والا وہیں رکھا ہو، ڈائری جاتے ہوئے لے جائیں اور وہاں بیٹھ کے آپ عشاء پڑھ کے آئیں. ایک تو تکبیر اولیٰ سے دونوں نمازیں پڑھ لیں گے اور یہ ایک ٹائم اویلیبل ہے. اور ایک دوسرا ٹائم ہے جو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، وہ سارے لوگ نہیں نکال سکتے، اور وہ ہے فجر سے لے کے اشراق تک. اس وقت نہ آپ کو کوئی فون کال آئے گی، نہ آپ گھر والوں کے لیے کوئی دودھ دہی لانا پڑے گا، سارے سوئے مرے پڑے ہوں گے آپ کو تنگ کرنے والے بھی. تو فجر سے لے کے اشراق تک وہ جو آپ کو 1-1.5 گھنٹہ ہے نا وہ آپ نکالیں اور اس وقت آپ اپنا دین کے لیے یہ اس ٹائم ٹیبل میں سے نکالیں. اور آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں یہ ٹائم فضول خرچ ہو رہا ہوگا. میں نے آپ کو اسی میں سے 2 اوقات بتا دی ہیں، فجر سے اشراق یا مغرب سے عشاء، اس میں آپ اپنا ٹائم لگائیں. جزاک اللہ. وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹائم ختم ہوا چلتا ہے. ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 9 میں، تب تک رکھیے گا اپنا خیال. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام.